الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال تعالی فی مقام آخر قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ وأهل السماوات وأهل الأرض وحتى النملة في جحرها والحوت لا يصلون على معلم الخير بالناس اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان مکرم، حاضرین محترم، اس تھوڑے وقت میں میں انتہائی دکھ اور غم کے ساتھ ان بزرگوں کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پوری زندگی دین کی خدمت کی اور اللہ کے پاس چلے گئے، ہمیں چھوڑ گئے۔ اس مہینے میں تقریباً 36 کے قریب بڑے بڑے بزرگ، عالم، محدث، ولی اللہ ہمیں چھوڑ کر وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے موت العالم موت العالم، عالم کی موت سارے جہان کی موت ہوتی ہے۔ ایک عالم کا مرنا سارے جہان کا مرنا ہے، ایک عالم سارے جہان کے انسانوں پر بھاری اور وزنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو علماء کی، اولیاء کی عظمت، اہمیت خوب واضح الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔
اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ولی کے متعلق، من آذالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کو تکلیف پہنچائے، ایذا پہنچائے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ولی اللہ کی توہین کرنے والا اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اسی طرح جو علماء کے ساتھ جنگ کرتا ہے، ان کو ایذا پہنچاتا ہے، وہ بھی اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے جو رات دن جس کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا، اللہ کے رسول نے یوں فرمایا، وقال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے یوں فرمایا۔ جس کی زبان پر رات دن یہ الفاظ جاری ہوں، اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نیک بندے دنیا کو چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جب کسی چیز کی بے قدری کی جائے، اللہ وہ چیز چھین لیتا ہے۔ جب میڈیا میں اللہ کے نیک بندوں کی توہین ہو، جب اخباروں میں اللہ کے نیک بندوں کے خلاف مضمون چھپتا ہو، جب مجلسوں میں، ایوانوں میں دین والوں کی توہین اور تذلیل ہو، یہ بے قدری ہے اللہ کے نیک مقرب بندوں کی۔ جس چیز کی بے قدری کی جائے، اللہ اس کی برکت چھین لیتا ہے، وہ چیز بھی چھین لیتا ہے۔ جو شخص جوانی کی بے قدری کرے، جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، جلدی مر جاتا ہے۔ جو وقت کی بے قدری کرے، اللہ اس کے وقت کو جلدی ختم کر دیتا ہے۔ 100 سال کی زندگی چند دنوں کی زندگی معلوم ہوتی ہے۔ جو پیسہ ایک نعمت ہے، اس کی بے قدری کرے، اللہ اس کو کنگال کر دیتا ہے۔ جو اولاد والدین کی بے قدری کرے، اللہ والدین کو چھین لیتا ہے۔ جو قوم، جو فرقہ، جو گروہ اپنے وڈیروں اور بزرگوں کی توہین کرتا ہے، اللہ ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کافی نشانیاں بیان فرمائیں۔ ان میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اتنے حالات سے لوگ تنگ ہو جائیں گے، یمر الرجل علی قبر اخیہ، ایک آدمی اپنے بھائی کی قبر پر گزرے گا اور یہ کہے گا، یا لیتنی، ہے کاش کہ یہ قبر میری ہوتی، یہاں میں ہوتا۔ زندگی کے بجائے مرنے کو پسند کرے گا۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ فرمایا دین کی وجہ سے نہیں، دنیا کے حالات کی وجہ سے اتنا تنگ ہو جائے گا کہ مرنے کو پسند کرے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ انسان کو قیامت کے قریب پریشان اولاد کی وجہ سے پریشانی ہوگی۔ ماں باپ کے لیے غم اور غصے کا سبب اولاد بنے گی، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، قیامت کے قریب میری امت کے لوگ وہ کچھ کریں گے جو یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا۔
اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے اعلانیہ تو یہ بھی کریں گے۔ اور یہ بھی قیامت کی نشانی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ راستوں پر، چوراہوں پر دن کو کھلے عام لوگ زنا کریں گے، جیسے جانور کے ساتھ کھلے عام بدفعلی بے حیائی کرتا ہے، اسی طرح انسانوں کا معاملہ ہوگا۔ جو کچھ میرے آقا نے فرمایا وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یقبض العلم بقبض العلماء، علم ختم ہو جائے گا، جہالت آ جائے گی، اور علم کو اللہ یوں ختم کرے گا کہ علماء کو زمین سے اٹھا لے گا۔ جب زمین میں علماء نہیں ہوں گے، علم نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا دو آدمی جھگڑا کریں گے، کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ فضلوا واضلوا، وہ فتوے دیں گے، مسئلے بتائیں گے بغیر علم کے لوگ، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، جس کو مسئلہ بتائیں گے اس کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانی ہے کہ اللہ کے نیک بندے اٹھا لیے جائیں گے، اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، حفالتاً کحفالت الشعیر، جو کو جس طرح رگڑا جائے یا پیسا جائے تو اس کا چھلکا باقی رہتا ہے، اس طرح بیکار لوگ باقی رہ جائیں گے۔ کھجوروں میں جیسے ردی کھجوریں رہ جاتی ہیں، ردی لوگ رہ جائیں گے، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اللہ ان پر ناراض ہوگا۔ اللہ کے نظام کا یہ عجیب معاملہ ہے کہ جب دنیا کو ختم کرنے کا ارادہ کرے گا تو علماء کو اٹھا لے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے ایسا ہوگا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ نبی کا دین ہم تک علماء نے پہنچایا۔ ہماری چہروں پر اگر داڑھی ہے تو اسکول کالج کی تعلیم کی وجہ سے نہیں، یہ علماء کی برکت سے، اولیاء کی محنت اور ان کی برکت سے۔ اگر ہمارے بچوں کا نام بلال ہے، ابو ذر ہے، اور اللہ کے مقدس نیک بندوں کے نام پر بچوں کا نام ہے، بیٹیوں کا نام عائشہ، حفصہ، خدیجہ، یہ نام ہیں، تو یہ اس لیے کہ دین والے موجود ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ مرد کیسی شان والا تھا، تو برکت کے لیے بچے کا نام بھی اس کے نام پر رکھا، برکت کے لیے بیٹی کا نام بھی اس مقدس شخصیت کے نام پر رکھا۔ یہ پاک نام جو دنیا میں موجود ہیں یہ بھی علماء کی برکت ہے۔ بلکہ میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں، یہ علماء کی برکت ہے، اولیاء کی برکت ہے، یہ اللہ کے نیک بندے اور تبلیغ والوں کی محنت ہے کہ آج گھروں میں 2 3 قرآن موجود ہیں، اور قرآن گھروں میں کھلتے ہیں، لوگ ان کی زیارت کرتے ہیں۔ اگر یہ نیک بندے نہ ہوتے تو پھر جیسے بعض کمینے لوگ جو دین سے دور ہیں، ان کے گھروں میں دنیا کا سارا گند اور غلاظت موجود ہے، اگر نہیں تو اس گھر میں مصلی بھی نہیں، اس گھر میں قرآن بھی نہیں۔ اور ہم میں اکثر نہیں، سب مسلمان نکاح کرتے ہیں، باقاعدہ نکاح ہوتا ہے، نکاح کی مجلس ہوتی ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ اگر دین والے نہ ہوتے، علم والے نہ ہوتے، بزرگی والے نہ ہوتے، یہ مدرسوں والے نہ ہوتے،
تو نکاح کو کون جانتا کہ نکاح کیا چیز ہے؟ پھر وہی کچھ ہوتا جو کچھ دنیا کفر میں ہے، جو جس کے ساتھ زندگی گزارے اس کی کا نام سے زندگی گزارے، جب چاہے اس کو چھوڑ دے، جب چاہے وہ بھاگ جائے کسی اور کے پاس چلی جائے، یہ سب کچھ دین والوں کی برکت سے ہے اور علماء اور بزرگوں کی برکت سے ہے۔ نعمان کیا ہے؟ اسی طرح مسجدوں میں نماز کا وقت جب ہوتا ہے، اذانوں کی آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ یونیورسٹی اور کالج کی محنت نہیں ہے، یہ عالم اور بزرگ کی محنت ہے کہ مسجدوں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں سینکڑوں جگہوں پر اذان کی آواز آتی ہے۔ یہ اذان یاد بھی ان لوگوں نے کرائی، اور مسجدوں میں اذان کے اوقات بھی انہوں نے بتائے، اور مسجدوں کو آباد بھی انہوں نے کیا، اذان بھی انہوں نے سکھائی۔ یہ اولیاء کی برکت ہے کہ آج اذان دنیا میں موجود ہے۔ حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، قربانی واجب اور لازم ہے، اسی طرح پردہ فرض ہے، اسلام کے مطابق حلال کمانا فرض ہے، کہ تمام فرائض علماء نے سیکھے ہیں حضور کے طریقے سے، پھر وہی فرائض آگے امت کو بتائے ہیں۔ سب سے بڑے اللہ کی شفقت کے مستحق یہی لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے پھیلاتے اور بیان کرتے ہیں۔ اس لیے علماء کا دنیا سے چلے جانا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت ہے۔ لگتا ہے کہ اللہ زمین کو سمیٹنا چاہتا ہے، اس لیے بزرگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے، 3-4 دن پہلے، پنڈی کے اسلام آباد کے رہنے والے بہت بڑے ولی جو بہاولپور میں بھی کئی دفعہ تشریف لائے، حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرکزہ، ان کا انتقال ہوا، اور ان کا جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ بہت دور دور کے سفر سے جنازوں میں آئے، اور دفن کرنے کے تھوڑی دیر بعد قبر سے خوشبو شروع ہو گئی۔ زندگی میں اللہ کی بات، نبی کی بات، شریعت کی بات، اسلام کی بات ہنس ہنس کر سناتے اور بیان کرتے رہے۔ وفات کے بعد بھی ان کے جنازے کو دیکھنے والے بتاتے ہیں، میں خود بھی جنازے میں شریک ہوا ہوں، وہ مسکرا رہے تھے جیسے زندگی میں مسکراتے تھے۔ دنیا میں مسکرانا، دنیا سے جاتے ہوئے مسکرانا، قبروں سے خوشبو کا آنا، یہ اللہ کے نیک اور مقرب ہونے کی علامت ہے۔ جنازہ، مسلمان کا جنازہ، اتنے لوگوں کا جنازوں میں شریک ہونا، یہ ان کے سچے ہونے کی علامت ہے۔ بڑے بڑے وزیر مرے ہیں، مریں گے ضرور انشاءاللہ، لیکن ان کے جنازوں کے لیے مفت گاڑیاں بھی چلاتے ہیں، لوگوں کو مجبور بھی کرتے ہیں، لیکن ہزاروں لوگ بھی جنازوں میں شریک نہیں ہوتے۔ اللہ والوں کے جنازوں کا صرف اعلان ہوتا ہے، کہتے نہیں آؤ جنازے میں، بتا دیتے ہیں اتنے بجے ہوگا، لاکھوں لوگ جنازوں میں جاتے ہیں۔ ابھی 1 سال کا وقفہ ہوا ہے تقریباً، حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب رائبنڈ والے بزرگوں کا انتقال ہوا، لاکھوں لوگوں نے جنازوں میں شرکت کی، اور لاکھوں راستہ بند ہونے کی وجہ سے رہ گئے، اور ان کی قبر سے بھی کتنی مدت تک خوشبو رہی۔ یہ اللہ کے نیک ہونے کی علامت ہے۔ ایک ایک بندے نے کئی کئی لاکھ انسانوں کا ایمان بچایا۔ علماء کے ساتھ تعلق سے ایمان بچتا ہے، اس لیے قرآن نے فرمایا
میرے نبی اعلان کر دو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، میرے نبی فرما دو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ جاہل اور جاننے والا برابر ہے کیا؟ هل يستوي الاعمى والبصير، اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے؟ نہیں ہو سکتے۔ علماء کی قدر کرو، اپنا بھی ایمان بچے گا، آپ کی اولاد کا بھی ایمان بچے گا۔ پہلے یہ طریقہ تھا اللہ کے نیک بندوں میں کہ بزرگوں کو گھروں میں دعوت کرتے یا اپنے بچوں کو ان کے پاس لے جاتے کہ حضرت ہاتھ پھیر دو، دعا کر دو، وہ بزرگ نام رکھتے، سر پر ہاتھ پھیرتے، پھر اولاد بھی اللہ کی ولی پیدا ہوتی۔ اور جب سے ہم نے چند کتابیں اردو کی پڑھ لی دماغ خراب ہو گیا ہے، نماز کے مسائل نہیں آتے، دین کے مسائل نہیں آتے، ایک دو باتیں ٹوٹی پھوٹی یاد کر لی، کہتا ہے اب میں سب سے بڑا علامہ بھی ہوں، میں سب سے بڑا ولی بھی ہوں، میں سب سے بڑا غوث اور قطب بھی ہوں۔ وہ یوں کہتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا جنازہ بتاتا ہے کہ اللہ ان نیک بندوں کے جنازوں میں فرشتوں کو کس طرح بھیجتا ہے۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا جس کا نام معاویہ ابن معاویہ مزنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں تشریف لے گئے، جبریل علیہ السلام نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دور تھے، جبریل علیہ السلام نے آپ کے وفات کی خبر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زمین کو ہموار کیا، جنازہ سامنے کیا، میرے آقا نے جنازہ پڑھایا، نظر آ رہا تھا حضرت سفر میں تھے، جبریل علیہ السلام نے کہا 6 لاکھ فرشتے بھی جنازے میں شریک ہیں۔ پھر خود فرمایا میں بتاؤں اتنے جنازے میں فرشتے کیوں آئیں؟ اور میں بتاؤ، فرمایا یہ چلتے پھرتے سورۃ اخلاص پڑھتا تھا، اس کے جنازے میں اتنے فرشتوں کو اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی وفات کے بعد بلکہ وفات سے پہلے انعام شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، وہ خوشخبریاں سناتے ہیں، رب کا پیغام دیتے ہیں، جنت کی بات سناتے ہیں، اور کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں ہم تمہارے ساتھی تھے، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ فرشتہ یوں خوشخبری دیتا ہے، اللہ کے نام کو بتاتا ہے، فرشتے اس وقت مبارکباد دیتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے فرشتہ سلام کرتا ہے، پھر جب اس کا انتقال ہو جائے پھر اس کی روح کو فرشتے آسمانوں پر لے جاتے ہیں، اور ہر دروازہ آسمان کا اس کے استقبال کے لیے کھل جاتا ہے، فرشتے مبارکباد دیتے دیتے اوپر لے جاتے ہیں، اور اس بندے کے جنازے میں فرشتے شریک ہوتے ہیں، اس کے جنازے اس کو غسل دینے میں فرشتے شریک ہوتے ہیں، اور اس کے کندھا دینے میں فرشتے شریک ہوتے ہیں، اور قبر تک اس کے ساتھ فرشتے شریک ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے کے لیے اللہ کی طرف سے اعزاز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کے جنازے میں میرے آقا تشریف لے گئے، تو صحابہ نے دیکھا اپنی پاؤں کی ایڑیوں کو اونچا کیا ہوا تھا میرے آقا سرسم، اور پاؤں کی انگلیوں پر چل رہے تھے۔ کہا یہ کیا؟ فرمایا اتنے فرشتے آئے ہیں کہ زمین میں قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ جی۔ اور میں نے کہا فرشتے غسل دیتے ہیں، حدیثوں میں موجود، وہ فرشتہ بھی تو ہے، وہ صحابی ہے جس کا نام حضرت حنظلہ ہے، جن کا نام حنظلہ ہے، غسیل الملائکہ کہتے ہیں۔ وہ پہلی رات کی دلہن تھی، پاس سوئے تھے، نہا نہیں سکے، پر میرے آقا نے جہاد کے لیے بلایا، چلے گئے، اور ان کی لاش غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد لاش آئی تو پانی ٹپک رہا تھا، پتہ چلا کہ حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، اس لیے ان کے چہرے سے اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے جنازوں میں بھی فرشتے شریک ہوتے ہیں، اور اس پر میں 2-3 باتیں مزید نقل کرتا ہوں۔
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، فرمایا اہل سنت والجماعت حق پر لوگوں کا جنازہ اور باطل لوگوں کا جنازوں سے حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے گا کہ باطل کے جنازے کیسے ہوتے ہیں اور حق والوں کے جنازے کیسے ہوتے ہیں۔ خود امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا جنازہ جب ہوا، اس وقت کوئی فون نہیں تھا، رابطہ نہیں تھا اور اطلاع کی دینے کی کوئی صورتیں نہیں تھی۔ لوگ گدھوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، اونٹوں پر سفر کرتے تھے۔ اس دور میں ان کے جنازے میں 8 لاکھ انسانوں نے شرکت کی۔ جی۔ اور آپ کے جنازے کی چارپائی کو لمبے لمبے بانس باندھ دیے گئے تاکہ زیادہ لوگ برکت اٹھائیں، فائدہ اٹھائیں اور اس کو اٹھائیں۔ مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ کے جنازے کے ساتھ بھی لمبے بانس باندھ دیے گئے تاکہ زیادہ لوگ کندھا دیں۔ اور مولانا منظور احمد چنیوٹی سفیر ختم نبوت، ان کا جنازہ جب اٹھا کئی لاکھ لوگوں نے شرکت کی، لیکن جنازے کو کندھا دینے کے لیے لمبے بانس باندھ دیے تاکہ کوئی ساتھی ثواب سے محروم نہ ہو۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا جنازے میں بعض علماء نے 25 لاکھ تک لکھا ہے۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت امام احمد بن حنبل تک اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا جتنا ان کا جنازہ ہوا ہے۔ جب جنازہ رکھا گیا، چارپائی پر بڑے بڑے بانس باندھ دیے گئے، یہودی بھی آئے دیکھنے کے لیے، عیسائی بھی آئے دیکھنے کے لیے کہ ایک مسلمان امام کا جنازہ ہے جو بڑا امام ہے۔ کیا دیکھا کہ اڑنے والے پرندے سیدھے سیدھے آتے ہیں اور جب چارپائی کے ساتھ آتے ہیں زور سے ٹکراتے ہیں، پڑک کے مر جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھا، یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا جس مسلک کے، مذہب کے، جس دین اور اسلام کے ایک امام کی عزت کا یہ حال ہے، اس کے نبی کا کیا حال ہوگا؟ 10,000 یہودیوں اور عیسائیوں نے امام احمد بن حنبل کا جنازہ دیکھا، پرندوں کا ٹکرانا اور مرنا دیکھا تو 10,000 یہودیوں اور عیسائیوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے ہر ولی کی ولایت مرنے کے بعد نہیں، مرنے کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے، اور امام احمد بن حنبل کی کرامت، بزرگی، کرامت آپ کے وفات کے بعد ظاہر ہوئی کہ کافروں نے جنازہ دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ کسی ولی کے جنازے کی خبر سنو تو چلے جایا کرو، رقم اللہ دے گا، انتظام اللہ کرے گا۔ یہ عذر نہ کیا کرو میں مصروف ہوں، یہ موقع بار بار نہیں آیا کرتے، یہ موقع کبھی کبھی ملتے ہیں۔ ولی اللہ کے جنازے میں شریک ہونے والوں کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور فرشتے قبر میں بھی ساتھ رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، نصب الرایہ فی احادیث الہدایہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب اللہ کے نیک، جب کوئی مسلمان کا انتقال ہو جائے، وہ فرشتے جو اس کے کندھوں پر رہتے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، ان کی نیکیاں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولا اب یہ بندہ فوت ہو گیا، ہم کہاں جائیں؟ آسمان میں ہمیں اجازت دو، ادھر آ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان میرا بھرا ہوا ہے، تھوڑی سی جگہ بھی اوپر نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ زمین میں بھیج دو، ہم تیری عبادت کریں۔ اللہ فرماتے ہیں زمین بھی پر ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کہاں جائیں؟ اللہ فرماتے ہیں اس مومن کی قبر پر رہو، میری تسبیح پڑھو، ذکر کرو، عبادت کرو،
اور سارا ثواب اس کے کھاتے میں لکھتے رہو۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور عجیب بات، اللہ کے نیک بندوں پر، ان کی وفات پر زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ کچھ ایسے کمینے لوگ اس وقت موجود ہیں جن کے مرنے پر ہوئے زمین بھی خوش، جانور بھی خوش، بندے بھی خوش، لیکن قرآن کہتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین۔ کچھ نیک اللہ کے نیک بندے وہ بھی ہیں جب مرتے ہیں۔ فرعون جب مرا غرق ہوا، قرآن کہتا ہے نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ نیک بندے کے مرنے پر آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ قدر کرو قدر، بہت چلے گئے، تھوڑے باقی ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے، پھر روتے رہ جاؤ گے، قبروں کے نشان بھی نہیں ملیں گے۔ خود جاؤ بزرگوں کے پاس دعا کرو، اپنی اولاد کو لے جاؤ، ہاتھ پھرواؤ، ان کو پتہ چلے یہ ہمارے بڑے ہیں، تمہارے مرنے کے بعد وہ رابطہ رکھیں، ورنہ خطرہ ہے باپ تہجد پڑھتا ہوا مرے گا اور بیٹے کو فرض بھی نصیب نہیں ہوگا، باپ ولی بن کر مرے گا اور بیٹا دین سے دشمن مرتد ہو کر مرے گا، کیونکہ ایمان کی حفاظت جو نہیں کی، ایمان کیسے بچے گا؟ مرنے پر آسمان کیوں روتا ہے؟ زمین کیوں روتی ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان میں دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے اوپر سے روزی اترتی ہے اور ایک دروازے سے اس کے نیک اعمال اوپر جاتے ہیں۔ جب یہ فوت ہو جاتا ہے اللہ کا نیک بندہ تو اوپر نیک اعمال جانے بھی بند ہو جاتے ہیں، روزی کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے، اس لیے اس مومن کے مرنے پر وہ بھی روتے۔ اور زمین کیوں روتی ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہاں نماز پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، دعا کرتا تھا اور نیک اعمال کرتا تھا، خاص خوشبو پیدا ہوتی تھی، اب اس کا انتقال ہو گیا، وہ خوشبو کا آنا بند ہو گیا ہے، اس لیے اس کی جدائی میں وہ زمین بھی روتی ہے۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں کچھ کر کے مرو، کھا پی کر مت مرو، یہ جانوروں کی زندگی ہے، کچھ کر کے مرو تاکہ مرنے کے بعد زمین بھی روئے، آسمان بھی روئے۔ میں جنازے میں خود شریک تھا، حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ کے جنازے سے پہلے سخت گرمی تھی، تیز آندھی چلی، تھوڑی دیر کے بعد پھر بارش برسی، جنازے سے پہلے بارش برس گئی، پھر ٹھنڈی ہوا چلی، تو کہنے والوں نے کہا واہ وے اللہ کا ولیہ، تیرے مرنے پر خدا کا آسمان بھی رو رہا ہے۔ وہ شیخ جس کا نام مولانا احمد علی لاہوری ہے رحمۃ اللہ علیہ، 40 سال قرآن کی خدمت کی، درس قرآن دیا، جب انتقال ہوا جنازہ اٹھا کر چلے تو اوپر بادل بھی برستا گیا، ساتھ چلتا گیا، تو اس وقت کے اولیاء نے کہا واہ وے احمد علیہ، تیرے مقدر کے کیا کہنے، تیرے مرنے پر اللہ کا آسمان بھی رو رہا ہے، زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ ہم اس لیے اولیاء کی محبت ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور اولیاء کے صدقے سے اس وقت جہان آباد ہے۔ اور میں ایک حدیث نقل کر کے پھر میں آخر میں ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث میں ہے جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے، خیر، یہ خیر نہیں کہ ابے کی تعریف سناتے رہو، یہ خیر نہیں کہ اپنے جھوٹے خاندان کے پروپیگنڈے کرتے رہو، یہ خیر نہیں کہ اس کو ٹی وی متعارف کرا دو، اس کو ڈائجسٹ سنا دو، اس کو کچھ اور کر دو، یہ خیر نہیں۔ خیر یہ ہے کہ بندے کو مولا کا پتہ چل جائے
بندے کا اللہ سے ربط ہو جائے، بندہ اللہ کو پہچاننے لگ جائے، اس کو خیر کہتے ہیں۔ گناہ چھوڑ دے، زنا چھوڑ دے، غیبت چھوڑ دے، دھوکہ چھوڑ دے، خود ڈرتا ہو اللہ سے، لوگوں کو رب سے ڈراتا ہو، وہ ولی ہوتا ہے۔ ہم اس کو ولی نہیں مانتے جو کتے لڑاتا ہو، ریچھ لڑاتا ہو، جو حرام کام کرتا ہو، نمازوں کو چھوڑ دیتا ہو، وہ ولی نہیں، وہ شیطان ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کہہ دو رحمت اللہ علیہ، آپ کے ایک خلیفہ، یعنی جس کو آپ نے اللہ سکھانے کی اجازت دی تھی، وہ آپ کو ملنے کے لیے آیا، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا ٹرین سے آئے ہو؟ کہا جی۔ فرمایا بچے کا ٹکٹ پورا لیا ہے ٹرین میں؟ کہا نہیں، آدھا لیا ہے۔ فرمایا کتنی عمر ہے؟ کہا 13 سال۔ حضرت نے فرمایا ریلوے کے قانون کے مطابق بچے کی عمر 12 سال ہو جائے تو اس کے بعد پورا ٹکٹ ہوتا ہے، تو آپ نے آدھا ٹکٹ کیوں لیا؟ 13 سال عمر ہے۔ کہا بچہ چھوٹا لگتا ہے اس لیے میں نے آدھی ٹکٹ لی۔ فرمایا تجھ سے میں خلافت کو چھینتا ہوں، تو نے دھوکہ کیا ہے، ریلوے والوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ جو بندوں سے خیانت کرے وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا، میں تجھے خلافت نہیں دیکھتا۔ حضرت نے اس سے خلافت چھین لی کہ تو دھوکہ کیا ہے ریلوے والوں کے ساتھ، تو اللہ کی اور مخلوق کو تو کیا اللہ کا نام بتائے گا؟ اس کو ولی کہتے ہیں۔ خود مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سفر میں جا رہے تھے، ریلوے اسٹیشن پر قانون ہے ریلوے کا کہ اتنا سامان بغیر بلٹی کرائے تم لے جا سکتے ہو، اس سے زیادہ اگر وزن ہو تو اس کو تلواؤ اور اس کی پرچی بنواؤ۔ حضرت سہارنپور سے کانپور کی طرف آ رہے تھے، آپ نے دیکھا وزن زیادہ ہے، فرمایا ریلوے اس آفیسر کے پاس، کہا اس کا وزن کرو۔ وہ ہندو تھا، اس نے کہا حضرت کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، آپ ویسے سامان لے جاؤ۔ فرمایا میں نے آگے جانا ہے۔ اس نے کہا میں اس گارڈ کو کہہ دوں گا۔ فرمایا میں نے یہ کہاں تک جائے گا؟ اس نے بتایا فلانی جگہ تک۔ فرمایا میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ اس نے کہا اس کے بعد جو گارڈ ہے میں اس کو کہہ دوں گا، کانپور تک وہ جائے گا، نہیں پوچھے گا آپ سے کوئی بھی۔ فرمایا میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ اس ہندو نے کہا کہ آپ کا ٹکٹ کانپور تک کا ہے، سہارنپور سے کانپور تک، اس سے آگے آپ کا سفر ختم ہو جائے گا۔ کیسے کہتے ہو میں نے آگے جانا ہے؟ فرمایا میرا سفر آگے بھی ہے، میں نے قبر میں بھی جانا ہے، بتاؤ کون سا گارڈ میرے ساتھ جائے گا؟ ولی یوں ہوتے ہیں۔ پھر وزن کرایا، پرچی بنوائی، پھر سفر کیا، اور ہم بس میں چڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کرے کنڈکٹر تو ضرور عمدہ ہو جائے، اور بڑے خوش ہوتے ہیں ڈنڈی مار لی ہے، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تو پھر یوں ہوتا ہے۔ ایک بات عجیب سنا دیں، آپ کو جگا دیں۔ میں اگر ان اولیاء کے حالات بیان کروں جن کی قبروں سے خوشبوؤں آئیں تو وہ کئی جمعے لگ جائیں گے، لیکن ایک واقعہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا بیان کرتا ہوں۔ اس اللہ کے ولی نے 1600 کتاب لکھی ہے۔ کتنے سو؟ 1600 کتاب لکھی۔ کتنے لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے؟ پڑھی جائیں ان کی کتابیں، اور ان کی کتاب ایک بہشتی زیور ہے۔ جب تک فتاوے کی کتابیں شائع نہیں ہوئی تھی، بڑے بڑے مفتی بھی اس کتاب کو دیکھ کر فتویٰ لکھتے تھے۔ جو مسلمان عورت اس بہشتی زیور کو ترتیب سے پڑھ لے، مسائل یاد کر لے، میں انتہائی ذمہ داری سے کہتا ہوں اس کو نماز روزے فرائض کے مسائل کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ گھر میں مرغیاں رکھی ہوئی تھیں، روزانہ آپ کی بیوی کھولتی تھی۔ ایک دن وہ میکے گئی اور حضرت کو کہا اتنے بجے ان کو کھول دینا۔
تو حضرت کو بات بھول گئی، وہ آپ کی تفسیر کے لکھنے کا وقت تھا، بیان القرآن تفسیر کا نام ہے، آپ نے لکھنا شروع کیا تو کوئی مضمون دماغ میں نہیں آ رہا۔ بڑے پریشان ہوئے کہ پہلے جب میں بیٹھتا ہوں لکھنے کے لیے تو ایک سمندر کی طرح موجیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور آج میں بیٹھا ہوں کوئی مضمون دل میں نہیں آ رہا، دماغ میں نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ آپ نے استغفار کی، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، پھر لکھنا شروع کیا، کوئی مضمون نہیں آیا۔ کچھ وقت اس پریشانی میں گزرا، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ وہ بے زبان مخلوق کھڈے میں بند ہے، ان کو نکالا نہیں، دانہ پانی ڈالا نہیں، تو اللہ کی رحمت تیرے اوپر کیسے ہو؟ سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ۔ بعض لوگ بیویوں کو مارتے ہیں، بعض جانوروں کو مارتے ہیں، بعض جانوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ گدھا خود 2-2.5 من کا، اس پر 10-12 من وزن ڈالا ہوا ہے، یہ کھوتا خود بھی اس پر بیٹھا ہے، پھر بھی ڈنڈے سے اس کو مار رہا ہے کہ اور بھاگو۔ حضرت جلدی اٹھے، مرغیوں کو نکالا، پانی دانہ ڈالا، جب انہوں نے کھا لیا تسلی ہوئی، فرمایا میں بیٹھ گیا لکھنے کے لیے، تو پھر اللہ کے انوارات کی بارش میرے اوپر شروع ہو۔ ولی یوں ہوتے جو مخلوق الہی پر بھی زیادتی نہیں کرتے، پھر اللہ نے کام بھی تو لیا نا، 1600 کتاب لکھی۔ اس لیے ہمیں اپنا تعلق علماء سے باقی رکھنا چاہیے، اور حدیث میں آتا ہے عالم کے لیے چونٹیں بھی اپنے سوراخ میں دعا کرتی ہیں، وَحَتَّى الْحُوتُ، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی دریاؤں میں ان علماء کے لیے، ان نیک بندوں مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر، دین، اسلام سکھاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کیا وجہ ہے؟ مچھلی کو کیا ضرورت ہے عالم کے لیے دعا کرنے کی؟ اس کو کیا ضرورت؟ اب جمعے کا میں خطاب کر رہا ہوں، مچھلی تو نہیں سن رہی، نہ میری آواز ادھر پہنچ رہی ہے، وہ دعا کیوں کرتی ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ زمین میں بارشیں علماء کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور یہ زمین میں پانی علماء کی برکت سے ہے۔ جب علماء کو اللہ زمین سے اٹھا لے گا، بارشیں بھی رک جائیں گی، پانی بھی اللہ ختم کر دے گا۔ اس لیے مچھلیاں دعا کرتی ہیں کہ جب تک یہ رہیں گے تو ہم بھی زندہ رہیں گی، اور بارشیں برستی رہیں گی تو ہمارے گھونسلے بھی آباد رہیں گے، پانی رہے گا تو ہم بھی آباد رہیں گی، اور جب علماء چلے جائیں گے، خیر کی بات سکھانے والے چلے جائیں گے، تو پانی کہاں رہے گا؟ اس لیے ہمیں انتہائی دکھ اور صدمہ ہے کہ اس ایک مہینے میں تقریباً 36 سے زیادہ اولیاء، علماء، بزرگان کرام کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ چن چن کر اللہ کے نیک بندوں کا چلے جانا، یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ اور میں نے شروع میں حدیث پڑھی کہ اللہ علم کو یوں نہیں ختم کرے گا کہ سینوں سے اٹھائے، بلکہ اللہ علماء کو اٹھا لے گا، یہ علم اٹھ جائے گا، پھر جاہل اور پاگل لوگ زمین میں رہیں گے، اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ آخری بات، اس وقت جہاں دنیا میں بڑے فتنے ہیں، بہت دھیان سے سننا، بڑے فتنے ہیں، فتنے، ایک بڑا فتنہ قادیانیت بھی ہے، مرزا قادیانی بھی تھا فتنہ بڑا، اور آج اس کے چیلے، یہ اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس مردود اور ملعون نے اپنی کتابوں میں علماء کو بڑی گالیاں دی، ہر صفحے میں لکھا ہے 1000 دفعہ لعنت کٹھے بھیجی، اور علماء کا نام لکھ کر کہتا ہے لعنت لعنت، پھر نمبر وار گنتا ہے۔ میں کہتا ہوں مرزائیو، تمہارے وڈیرے پر لعنت پڑتی زیادہ تھی، جتنی آمد ہوتی ہے خرچہ بھی تو اتنا ہی ہوتا ہے۔
ٹینکی میں جتنا پانی ہو اتنا ہی نکلتا ہے۔ اس مردود پر خدا کی لعنت زیادہ برستی تھی، اس لیے اس مردود کی زبان سے لعنت کے لفظ بڑے نکلے، اس نے بڑے بڑوں کو لعنتی کہا۔ اس بے ایمان نے تو سیدنا حسین رضی اللہ کو بھی معاف نہیں کیا، کہتے ایسے بہت سارے حسین تو میرے گریبان میں ہیں، میری جیب میں ہیں۔ اور اس مرزے کی تمام کتابوں میں یہ بات موجود کہ مولوی لعنتی ہوتے ہیں، مولویوں سے پرے رہو۔ اور آج کا اس کا پیروکار ٹی وی VCR کا دل دادا، ڈائجسٹ اور حرام چیزوں کو پڑھنے والا بھی وہی بکواس کرتا ہے جو اس مردود نے کی ہے۔ اس کو پتا تھا کہ میری غلطیوں کو پکڑنے گا تو عالم پکڑے گا، میری بکواس پر گرفت کرے گا تو عالم کرے گا کہ تو کیا بکتا ہے، کیا دعوے کرتا ہے۔ اس لیے اس نے کتابوں میں لکھا مولویوں کو چھوڑو، یہ جھگڑے مولویوں کے ہیں، بس میں مجدد ہوں، میں نبی ہوں، میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں مریم ہوں، میں فلاں ہوں، مختلف بکواسیں کی۔ سب سے پہلے اس کی غلطی کو پکڑا بھی علماء نے، اور لدھیانہ کے علماء نے اتفاقی فتویٰ لکھا کہ یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، بے ایمان ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں مولویوں سے پرے رہو جی، یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں تم میں ایک آدمی مجھے ایسا بتاؤ جب پیدا ہوا ہو اس کے کان میں اذان عالم نے یا عالم کے شاگرد نے نہ دی ہو، کسی تھانے دار نے دی ہو، افیسر نے دی ہو، وزیر نے دی ہو۔ میں چیلنج کرتا ہوں، ایک آدمی بتاؤ تمہارے کان میں پیدائش کے وقت اذان کس نے دی ہے؟ اور جو تم میں شادی شدہ ہیں، میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں، مجھے بتاؤ تمہارا نکاح ایک عالم نے، حافظ نے، قاضی نے، جو مولوی اور دین والے سے کچھ نہ سیکھا ہو، بتاؤ اس نے تمہارا نکاح پڑھایا؟ مجھے بتاؤ۔ اتنے بڑے محسنوں کو گالیاں دینا اور اتنے بڑے محسنوں کی نفرت دل میں رکھنا خطرہ ہے ایمان کا۔ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحم اللہ کی کتاب ہے انوار الرشید، اور جو ان کی کتاب ہے تذکرۃ الرشید، اس میں لکھا ہے، فرمایا جو علماء کو گالیاں دیتے ہیں جاؤ ان کی قبریں کھودو، مرنے کے بعد ان کا منہ قبلے سے پھر چکا ہے، جاؤ دیکھو ان کی قبر کھود کر دیکھو۔ نبی کے دین کے وارث ہیں علماء، اپنا ایمان بھی بچاتے ہیں، تمہارا ایمان بھی بچاتے ہیں۔ اس لیے ہم مرزے پر، ان کے ماننے والوں پر کروڑوں مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں مرزے نے بکواس کی ہے، علماء سے دور رہو۔ اگر علماء سے دور رہو گے نہ نکاح باقی رہے گا، نہ کلمہ باقی رہے گا، نہ ایمان باقی رہے گا، اور مرتے ہوئے ایمان کے بغیر موت آئے گی۔ یہی تو دین کے وارث ہیں، ان سے نفرت کرتے ہو۔ اس لیے اگر کسی عالم کی وفات کا سنو تو جنازے میں جاؤ، ان کی قبروں پر بھی جاؤ، غیبانہ بھی پڑھو، ان کے بڑے امت پر احسان ہیں۔ اگر ان لوگوں کی محنت نہ ہوتی تو آج ہمارے بچوں کا نام اسلامی اور مسلمانوں والا نام بھی نہ ہوتا۔ آخری لفظ ہے، اسی پہ میں اپنے جذبات کا اختتام کرتا ہوں، زندگی باقی تو پھر میں بات کروں گا۔ ہائے یہ جنتی لوگ ہیں، مولانا مناظر حسن گیلانی کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، سارے کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آخری بات ہے اور بڑی عجیب بات ہے۔ ایک آدمی نے خط لکھا، اس پر میرے آقا کی ذات پر اعتراضات تھے اور بہت کچھ تھا۔ ایک رات میں اس خط کا جواب لکھا اور پوری کتاب بن گئی، جس کتاب کا نام ہے النبی الخاتم۔ کیا نام ہے؟ النبی الخاتم۔ یہ دیوبند کے عالم تھے جی، بڑے احسانات ہیں ان کے، گالیاں نہ دیا کرو۔ ہمارے ایک نابین عالم ہیں علی پور کے، مولانا عبد الخالق علی پوری، وہ یہاں بھی آئے۔ ان کو کسی نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو جنگل کے بھیڑیوں نے کھایا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب کو بلوایا اور کہا میرے بیٹے کے قاتل تم ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم نے قتل کیا ہو تو 14ویں صدی کے مولویوں میں آئیں،
تو حضرت نے فرمایا یہ بکواس تو رہی اپنی جگہ پر، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ تو بھی تو 14ویں صدی کا ہے، تیرا نکاح تو اسی بھیڑیے نے پڑھایا، بتاؤ ماما سے تو حلالی ہے یا حرامی ہے؟ تیرے باپ کا نکاح بھی تو اس نے پڑھایا، تیری ماں کا جنازہ انہوں نے پڑھایا، بولتے ہوئے کچھ شرم بھی تو آنی چاہیے۔ اور یہ بھی مرزا قادیانی کی بکواس تھی، اس مردود کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ 14ویں صدی آخری صدی ہے۔ اللہ نے اس کی بکواس کو یوں ظاہر کیا، لوگوں کے سامنے اس کا کفر واضح کیا۔ کیا واضح کیا؟ کہ 15ویں صدی کے بھی 42 سال گزر گئے ہیں، یہ 15ویں صدی شروع ہو گئی ہے۔ اس مردود نے کہا تھا 14ویں صدی آخری صدی ہے، اور اس ملعون مردود نے یہ بھی کہا کہ میں نبی ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ کہا میرے دور میں چاند بھی پکڑا گیا، سورج بھی گرین لگا، اور حضور کے دور میں کہتا ہے دونوں چیزیں نہیں پکڑی گئیں۔ اس مردود ملعون کو کہہ دیا جائے، ان کے ماننے والوں کو کہہ دیا جائے اسی مہینے میں سورج بھی گرین ہوا ہے، چاند کو بھی گرین لگا ہے، مردودہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو مولانا مناظر حسن گیلانی نے کتاب لکھی النبی الخاتم، جب ان کا آخری وقت تھا، داڑھی کے بال سفید تھے۔ داڑھی کے بال کیا تھے؟ تو یہ حدیث بار بار پڑھ رہے تھے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جنتی جنت میں جائے گا تو جوان ہو کر جائے گا، جنتی جنت میں بوڑھا ہو کر نہیں جائے گا۔ یہ حدیث پڑھی۔ وہ ایک عورت بھی آئی تھی، اس نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا تھا کہ حضور سے یہ مسئلہ تو مجھے پوچھوا دو کہ کیا بوڑھی بھی جنت میں جائے گی؟ تو میرے آقا نے مذاق سے فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ روتے ہوئی گئی، بڑی پریشان تھی۔ اما عائشہ صدیقہ نے کہا حضرت وہ تو اس کا تو کوئی حال نہیں ہے، وہ رو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ فرمایا بلاؤ اس کو اور اس کو بتاؤ بوڑھا ہو کر جنت میں نہیں جائے گا، جوان ہو کر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مولانا مناظر حسن کا آخری وقت تھا، تو یہ پڑھ رہے تھے حدیث کہ جنت میں جنتی جائے گا تو جوان ہو کر جائے گا۔ ہزاروں کا مجمع تھا، لوگوں نے کیا دیکھا کہ آپ کی داڑھی کے بال سیاہ ہونا شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ، ہائے چہرے پر جوانگی کے آثار نظر آئے۔ اللہ نے بتایا کہ تو نے ساری زندگی میرے دین کی خدمت کی، یہی امید رکھتا ہے، میں لوگوں کو بھی بتاتا ہوں یہ جنتی ہے، مرنے کے بعد جنت میں جا رہا ہے۔ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ۔ اس لیے اولیاء کے جنازوں میں جاؤ، ان کی مجلسوں میں جاؤ، دین پڑھو، اسلام والوں سے محبت رکھو، کافروں سے نفرت کرو۔ اللہ ایمان پر رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔